قبر کا عذاب بھی سنتے ہیں, موت کا ایک خوف بھی ہوتا ہے, لیکن آپ نے تو ایک اور ڈائمنشن کھول دی کہ سارے موت کے ذائقے برے نہیں ہیں, تو وہ کس کے لیے کون سا ذائقہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی موت کا بظاہر لفظ ہمیں نظر آتا ہے اختتام, ختم ہو گئے, موت آ گئی جی, ختم, سب کچھ وہ جی بڑھ گیا, لیکن وہ ایک پڑاؤ ہے اور اس کا ایک ذائقہ ہے. تو اچھے ذائقے والے کون سے ہیں, برے ذائقے والے کون سے؟ بالکل جی, میں عرض کرتا ہوں, علامہ کا شعر بھی میرے ذہن میں آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام میں زندگی, اللہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام میں زندگی. اللہ کہتے جو غافل ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, جبکہ یہ ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے جو عارضی تھی, فانی تھی, مختصر تھی, اور ایک لمبی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خوش ذائقہ بھی ہوگی, بعض لوگوں کے لیے موت بد ذائقہ بھی ہوگی, بعض لوگوں کے لیے جو ہے بے ذائقہ بھی ہوگی, اور بعض لوگوں کے لیے کڑواہٹ بھی وہ جو ہے وہ محسوس کریں گے. اللہ, لیکن جن کے لیے خوش ذائقہ ہوگی, وہ دیکھیں نا حدیث میں دو قسمیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں کہ فرشتے جب آئیں گے مرد مومن کے پاس تو بہترین قسم کا وہ لے کے آئیں گے جناب, جنت کی خوشبوئیں ہوں گی, حلے ہوں گے, لباس ہوں گے, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آئیں گے. اور جب منافق کے پاس آئیں گے تو وہ دوسری صورت ہوگی, جہنم اور وہ سارے ٹاٹ اور اس طرح کے معاملات وہ حدیث میں بتائے گئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ عشاق تو کہتے ہیں کہ جب مرد مومن کا وقت وصال ہوتا ہے تو والضحیٰ کا چہرہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دیدار کر رہا ہوتا ہے اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ طے ہے کہ موت کی تکلیف ہے جی, اس کو ہم جو ہے انکار نہیں کر سکتے کہ موت کی تکلیف نہیں. اب ہے تکلیف تو ہے لیکن احساس نہ رہے. قرآن میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ جب حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, تکلیف ہے, احساس نہیں ہے, ختم ہو گیا, احساس ختم ہو گیا. واہ 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 واہ. ابھی یہ میڈیکل سائنس میں بھی کچھ ایسے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں, ایسی ادویات دے دی جاتی ہیں کہ تکلیف تو ہوتی ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک, بہت. تو اس نے یوسف کو دیکھنے والیوں کو تکلیف تو تھی, تکلیف کا وجود تھا, لیکن احساس ختم ہو گیا, توجہ اور طرف چلی گئی. تو اسی طرح جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہے ہوں گے, اس وقت موت کتنی میٹھی لگ رہی ہوگی, اور وہ تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش یہ وقت جو ہے وہ پہلے آ جاتا. اور پوری زندگی جو ہے وہ یہ خواہش کرتے رہتے ہیں, مطلب اس زندگی کو ترجیح نہیں دیتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے یار سے ملا جائے, ملاقات کی جائے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوئے, انہوں نے آ کر پیغام دیا, انہوں نے کہا جلدی کریں. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت جبریل اختیار دینے آئے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا, اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو رہیں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو معاملے کو اختیار کیا کہ اللہ سے ملنے سے کون جو ہے وہ کون سی طاقت ہے ہمیں جو روک رہی ہے. یعنی اشتیاق ہے, شوق ہے, ایک لگن ہے, کہ جذبہ کہ اس جو ہے وہ بارگاہ تک پہنچا جائے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ جو ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی جو ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ جو ایک سوال ہے, اب ظاہر ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے, یہ انہی کو میں جو ہے وہ موقع دوں گا کہ وہ کریں, ظاہر اچھے انداز سے کریں گے. لیکن اس میں ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ ایک جگہ 3 سوال بھی ہیں, مختلف روایات ہیں نا جی, من ربو کا, ماں دینوں کا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. لیکن ایک جگہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ایک سوال ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اب ایک سوال کی وجہ کیا, میں صرف وجہ بیان کر دوں. وجہ یہ ہے کہ علامہ تفتازانی نے لکھا کہ ایمان کیا ہے. ایمان ہے اللہ کو ماننے کا نام, آخرت کو ماننے کا نام, آسمانی کتابوں کو, فرشتوں کو, رسولوں کو ماننے کا نام ایمان. لیکن وہ کہتے ہیں اگر میں ایک جملے میں بیان کر دوں ایمان کیا ہے تو وہ رسالت مآب کی زبان کی تصدیق کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے ایمان. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بھی مانا انہی سے سن کر, بے شک, آخرت کو مانا انہی سے سن کر, فرشتوں کو مانا انہی سے سن کر, رسولوں پر ایمان لائے انہی سے سن کر, جنت جہنم آخرت کے معاملات سارے انہی سے سن کر ہم نے سر انجام دیے اور مانے. اصل تو وہ ہوا نا جی. تو اس لیے ایک سوال میں سارے سوالات آ گئے. واہ واہ واہ. وہ جو اتنی جامعیت ہے اس میں جی.